کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جس نے 10 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اللہ اس کا حشر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ اتنی ہی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس پیاری شخصیت کی کہ جن کے لیے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں مانگی۔ یوں کہیں کہ اللہ پاک سے دعائیں مانگ کر جنہیں مانگا گیا ہے، جو عطائے مصطفیٰ ہیں، جو دعائیں مصطفیٰ ہیں، جو برکت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ کہ جن پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد ہے، وہ کہ جو بعض ایسے مقامات آتے ہیں کہ کچھ بولتے ہیں تو آسمانوں سے تائید ہوتی ہے، وہ کہ جو مشورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ قرآن کی تائید بھی نازل ہوتی ہے۔ وہ پیاری شخصیت کون ہے؟ جی ہاں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی ساری زندگی عدل سے، انصاف سے، عشق رسول سے یہ بھری پڑی ہے۔ یوں کہیں کہ آپ عشق رسول کا روشن مینار ہیں، آپ عدل کا روشن مینار ہیں۔ آپ کی ہستی وہ پیاری ہستی ہے کہ جس وقت دین اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں سبحان اللہ تو پھر علل اعلان عبادات کا سلسلہ کیا جاتا ہے۔ وہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت ایسی کہ دشمن آپ کا سامنا کرنے سے کتراتا ہے۔ دشمن تو دشمن ہے، شیطان بھی اپنی راہوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ حضرت عمر وہ پیاری شخصیت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سارے ہی صحابہ بہترین صحابہ ہیں، لیکن انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ انہیں فاروق کہا گیا۔ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں، یہ عدل کرنے والے ہیں، یہ انصاف کرنے والے ہیں۔ روب اور دبدبے کا عالم یہ کہ جن و انس یعنی وہ شیطان جن اور شیطان انس جو شیطانی کرنے والے افراد ہیں، شر پھیلانے والے افراد ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں نہیں آتے ہیں، راستہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کا روب اس قدر زیادہ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جہاں روب اس قدر زیادہ ہے اپنی ذات کے لیے نہیں، فقط اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، وہیں پر آپ کی کیفیت یہ ہے کہ خوف خدا کا عالم بھی یہ کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو رہتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں، ہر رات اپنا محاسبہ کرتے ہیں، عمر تو نے کیا 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 ہے، اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور راتوں کو رعایا کا خیال رکھنے کے لیے گلیوں میں آپ گزر کرتے ہیں، گلیوں میں چکر لگاتے ہیں کہ میری رعایا کس حال میں ہے، کس کیفیت میں ہے۔ حضرت عمر جیسی ہستی وہ پیاری ہستی ہیں سبحان اللہ۔ آج انشاءاللہ سیرت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کی سیرت آج بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا، اور انشاءاللہ صحابہ کرام کی محبت ہمارے سینوں میں پیدا ہوگی۔
مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ جناب فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت انشاءاللہ ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی، اور اس محبت میں اللہ کرے کہ اضافہ ہی ہوتا چلا جائے، اور یہ دعائیں بھی کرتے رہیں کہ اللہ کرے کہ صحابہ، اہل بیت کی محبت، انبیاء کی محبت، اولیاء کی محبت، دین اسلام کی محبت میں اللہ کرے کہ اضافہ ہوتا چلا جائے، کبھی ایک لمحے کے لیے بھی یہ محبت کم نہ ہو، بلکہ ہر لمحہ یہ محبت بڑھتی چلی جائے، اس محبت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے، سبحان اللہ۔ تو آج انشاءاللہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت بیان کی جائے گی۔ قاری کاشان صاحب آج بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، قاری کاشان صاحب کو مرحبا کہتے ہیں، اور انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہم پیغام قرآن سیگمنٹ کریں گے۔ مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ اس آیت میں سود کھانے سے منع کیا گیا اور اسے حرام قرار دیا گیا۔ زمانہ جاہلیت میں سود کی ایک صورت یہ بھی رائج تھی کہ جب سود کی ادائیگی کی مدت آتی، اگر اس وقت مقروض ادا نہ کر پاتا تو قرض خواہ، یعنی جس نے لینا ہے، قرض لینا ہے، سود کی مقدار میں اضافہ کر دیتا، اور یہ عمل مسلسل جاری رہتا۔ اسے دگنا در دگنا کہا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سود یاد رکھیے کہ حرام قطعی ہے، اسے حلال جاننے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے متعلق سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275، 276 اور 278 میں بھی سود کی حرمت کو بیان کیا گیا، اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سود کی حرمت کو بیان فرمایا۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی، اور فرمایا کہ یہ سب اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوا جن کے پیٹ گھروں کی مانند تھے، یعنی اتنے بڑے بڑے ان کے پیٹ تھے، اور ان میں سانپ جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے ان لوگوں کے بارے میں دریافت کیا، پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ والعیاذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہمیں سود جیسی اس بری آفت سے محفوظ فرمائے۔ اور اسی آیت سے ایک اور مدنی پھول بھی ملتا ہے، اور ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ گناہ کبیرہ کر لینے سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہو جاتا، کیونکہ یہاں سود کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا اے ایمان والو، یعنی اے ایمان والو کہہ کر خطاب کیا گیا، جو اس بات پر دلیل ہے کہ آدمی گناہ کبیرہ کر لے تو اس سے خارج ایمان یعنی اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا۔ بہرحال گناہ تو وہی ہے کہ انسان کو برے خاتمے کی طرف لے کر جانے والے ضرور ہیں۔ اللہ ایمان بھی سلامت فرمائے اور دین متین کے مطابق، شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا
مضاعفة لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ پاک نیک بنائے، دین اسلام کے مطابق انہیں عمل کرنے والا بنائے، شریعت مطہرہ کے مطابق وہ عمل کرنے والے ہوں۔ دونوں جانوں کی بھلائیاں اللہ پاک ہمارا بھی، ہماری آنے والی نسلوں کی بھی دونوں جانوں کی بھلائیاں اللہ پاک مقدر فرما دے۔ ہمارے ساتھ آج جو مہمان ہوں گے، آئیے اپنے مہمانوں کو منچ پر آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ پیارے پیارے مبلغین انشاءاللہ سیرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے ہم نے آج بات کرنی ہے، کون کون ہوں گے؟ سعد مدنی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں سعد بھائی کو۔ اور انشاءاللہ ابراہیم مدنی ہمارے ساتھ ہوں گے، انہیں بھی مرحبا کہتے ہیں۔ شاہ زیب بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے جی۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ صاحب؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ الحمدللہ، تشریف رکھیے۔ ماشاءاللہ ابراہیم بھائی کیسے ہیں؟ صحیح چال ہے؟ الحمدللہ۔ بھلا کی حال ہے؟ تشریف رکھیے، مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا۔ غلام محی الدین مدنی انشاءاللہ استاد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام۔ جامعۃ المدینہ کے ماشاءاللہ ہمارے غلام محی الدین بھائی مدرس ہیں اور بہترین مدرس ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ پاک انہیں نظر بد سے بچائے، ان کی خیر ہو، ان کے اسٹوڈنٹس کی خیر ہو، جو یہ دین کا کام کر رہے ہیں، جتنے عاشقان رسول کر رہے ہیں، اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شاہ زیب بھائی انشاءاللہ ہمیں کلام سنائیں گے، اور شاہ زیب بھائی کون سا کلام سنائیں گے؟ پہلے تو یہ پوچھ لیتے ہیں ہم شاہ زیب بھائی سے۔ جی شاہ زیب بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اللہ اب یہ نہ کہیے گا کہ جو آپ فرمائیں۔ میری نیت یہی ہوتی ہے شاہ صاحب۔ اچھا، ویسے سوچ کر کون سا آپ آئے تھے کہ یہ پڑھوں گا میں؟ رستے میں آ رہا تھا تو یہ کلام ایک ذہن میں آیا تھا، آئی نسیم ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، پہنچا دے پھر ہمیں یادوں میں حضور کے قدموں میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی۔
جان ہے تو جہان ہے صلی علی کریمنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد آئی نسیم کوئے محمد آئی نسیم آئی نسیم آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیم کوئے محمد آئی نسیم آئی نسیم آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیم کوئے محمد آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کھچنے لگا دل کھچنے لگا دل میرا کھچنے لگا دل کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھچنے لگا دل میرا کھچنے لگا دل کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ ہمارا کوئے محمد کعبہ ہمارا کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مصحف ایمان روئے محمد مصحف ایمان مصحف ایمان مصحف ایمان روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم طوبیٰ کی جانب تکنے والوں طوبیٰ کی جانب تکنے والوں آنکھیں کھولو ہوش سنبھالو آنکھیں کھولو ہوش سنبھالو طوبیٰ کی جانب تکنے والوں آنکھیں کھولو ہوش سنبھالو دیکھو قد دل جوئے محمد دیکھو قد دل جوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کا رخ سوئے کعبہ
ہم سب کا رخ سوئے کعبہ سوئے محمد روئے کعبہ سوئے محمد روئے کعبہ ہم سب کا رخ سوئے کعبہ ہم سب کا رخ سوئے کعبہ کعبہ سوئے روئے کعبہ کعبہ سوئے محمد روئے کعبہ اور کعبے کا کعبہ کعبے کا کعبہ کعبے کا کعبہ کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا کعبہ سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کا رخ سوئے کعبہ ہم سب کا رخ سوئے کعبہ سوئے محمد روئے کعبہ سوئے محمد روئے کعبہ پر کعبے کا کعبہ کعبے کا کعبہ کوئے محمد کعبے کا کعبہ کعبے کا کعبہ کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آئی نصیب آئی نصیب کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام اسی کا باب کرم ہے نام اسی کا باب کرم ہے دیکھ یہی محراب حرم ہے دیکھ یہی محراب حرم ہے دیکھ خمبرو اے محمد دیکھ خمبرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بینی بینی خوشبو لگی بینی بینی خوشبو لگی بے دم دل کی دنیا مہنگی بے دم دل کی دنیا مہنگی کھل گئے جب گئے سوئے محمد کھل گئے جب گئے کھل گئے جب گئے سوئے محمد کھل گئے جب گئے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھل گئے جب گئے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیم میں کوئے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھچنے لگا دل، کھچنے لگا دل میرا، کھچنے لگا دل ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسلم وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی، کہ عاشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سن کر جھومتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین تصور کریں کہ آج ہم یہاں پر بیٹھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیسے ہی ذکر سنتے ہیں تو دل میں ایک ہلچل مچتی ہے، سکون ملتا ہے، قرار نصیب ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ تقریباً 14-15 صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی مسلمانوں کا یہی حال ہے۔ عاشقان رسول جس کا جتنا عشق ہے وہ اسی کیفیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنتا ہے، اور اسے لطف بھی اسی کیفیت میں نصیب ہوتا ہے، اسے قرار بھی اسی کیفیت میں نصیب ہوتا ہے۔ تصور کیجئے نا ان صحابہ کی زندگیاں کتنی مبارک تھیں کہ وہ جیسے ہی کہتے ہیں نا والضحیٰ پڑھی جا رہی ہو، والضحیٰ واللیل اذا سجا، تو جب یہ حضور کے رخ روشن کی قسمیں جب یاد فرمائی جا رہی ہوں، حضور کی زلفوں کے جب تذکرے چھڑے ہوں، تو وہ رخ روشن والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ان کی زیارت فرما رہے ہیں، ان کی زیارت کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس ادا کی بات کریں، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اداؤں پر قربان ہیں، ان اداؤں کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، انہی پیاری ہستیوں میں اللہ اللہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، جن کی زندگی کا منشور کیا ہے، بس محبوب راضی ہو جائیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے رعب اور دبدبے کا عالم یہ ہے کہ شیطان بھی اپنا راستہ تبدیل کرتا ہے۔ آپ کے رعب اور دبدبے کا عالم یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آ رہے ہیں تو ایک شخص نے ایک شراب کی بوتل اپنی بغل میں دبا کے رکھی ہے، اور جیسے اس نے دیکھا کہ سامنے سے حضرت عمر آ رہے ہیں، ڈر گیا کہ اب یہ تو پوچھ گچھ کا سلسلہ ہوگا، اور اگر یہ شراب نکلتی ہے تو یہ تو حد لگے گی۔ تو فوراً اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کی، اللہ پاک سے معافی مانگی، یا اللہ تو کرم کر دے، آج ایسا نہ ہو کہ پوچھ گچھ کا سلسلہ ہو جائے، شرمندگی بھی ہوگی، مالک آج تو بخش دے، آج ایسا ہو جائے کہ حضرت عمر سے نہ یہ جو معاملہ نہ ہو پائے، تو یہ جو پوچھ گچھ کا سلسلہ ہو، میں بچت کی کوئی راہ نکل جائے، تو مالک تیری قسم میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اتنے میں حضرت عمر قریب آئے تو آپ نے پوچھا کیا ہے بغل میں؟ اس کی زبان سے فوراً نکلا، یعنی اللہ پاک کی طرف سے یہ تھا، اس نے کہا سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا لاؤ دکھاؤ، تو دیکھا واقعتاً وہ شراب نہیں بلکہ سرکہ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ تو اللہ پاک نے یوں اس پر جو حد نافذ ہونی تھی، چونکہ اس کی سچی توبہ کی وجہ سے وہ بچ گیا۔ لیکن دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رعب کا عالم کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ رعب کس قدر ہے کہ وہ سامنے والا بھی ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب کیسا۔ آپ کا انصاف کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ننگی تلوار بھی آپ کا انصاف کرتی ہے، کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کوئی آنے کی سوچتا ہے تو آپ تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کون ہے کہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا؟ آپ کے وہ الفاظ تاریخی الفاظ ہیں کہ جس نے اپنی خواتین کو بیوہ کرنا ہے، بچوں کو یتیم کرنا ہے، تو میرے سامنے آ جائیں۔ ایک طرف رعب کا عالم یہ ہے، دوسری طرف دیکھیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو اب ایک کیفیت یوں بنتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جلال نے حاضری دی تو حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہوتا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر آتے ہیں،
घुटनों के बल और हाथ जोड़ कर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यूं अर्जियां पेश कर रहे हैं ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में जो कैफियत है ये कैफियत खुशी में बदल जाए। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत को खुश करने के लिए ये अंदाज अपनाया जा रहा है। वो उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो कि जिनके रोब और दबदबे का ये आलम था कि कुफर भी ये कहता था कि उमर हमारे साथ हैं, और जब आपने कलमा पढ़ा था तो कहा कि लगता है कि आज मुसलमानों का खात्मा हो गया। लेकिन उनको क्या खबर कि इन्होंने कलमा पढ़ लिया, वो तो नहीं जानते थे। चूंकि नारे तकबीर इस बुलंद आवाज के साथ लगाया गया कि मक्के के दरो दीवार वहां पर गवाहियां देने लगे। अल्लाह अकबर जब देखा तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कलमा पढ़ लिया है, दामन इस्लाम से वाबस्ता हो चुके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बने और हुजूर की गुलामी में सारी जिंदगी रहे। फिर जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बतें हैं, इतनी वफाएं हैं, तो उन मोहब्बतों का, उन वफाओं का सिला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज में भी दिया। इन्हें अपने वजीर होने का शर्फ भी अता फरमाया, फारूक लक़ब भी अता फरमाया, और फिर आप देखें सुबह क़यामत तक के लिए हुजूर ने इन्हें अपने कदमों में रहने का शर्फ भी अता फरमा दिया। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के मज़ार पर अनवार पर अपनी अल्लाह पाक करोड़ रहमतें नाजिल फरमाए। इनके फैज़ान से अल्लाह पाक हमें हमारी नस्लों को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। इंशाअल्लाह सीरत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो पर हम बलीगीन से गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक सबको बरकतें अता फरमाए। इब्राहिम भाई की तरफ बढ़ते हैं। इब्राहिम भाई, मैं चाहूँगा कि हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा हैं, इनका कुछ तारुफ पेश फरमाएं। जज़ाकल्लाह क़िबला शाह साहब। हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक हस्ती दीन इस्लाम में एक आफताब की तरह जलवा फरमा है। सुभान अल्लाह। और ऐसा कौन है कि जो दीन इस्लाम से वाबस्ता हो, बल्कि दीन इस्लाम को जानने वाला कोई भी हो, अगरचे वो इस्लाम उसने कबूल ना भी किया हो, वो मुसलमान ना भी हो, तब भी हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक ज़ात ऐसी है कि गोया कि इस्लाम इनके बग़ैर नामुकम्मल है। और आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक ज़ात वो ज़ात है कि जिसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला व अला ने इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमाई। गोया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ये दुआ फरमाई कि अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न ख़त्ताब। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमाई है। अब इनके नामे नामी इसमें गिरामी से तो बच्चा बच्चा वाकिफ़ है, और एक मुसलमान ये हो नहीं सकता कि इनकी मोहब्बत के बग़ैर और इनकी उल्फत और इनकी मवद्दत के बग़ैर और इनसे अक़ीदत के बग़ैर कोई मुसलमान कामिलुल ईमान हो, क्योंकि सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान की मोहब्बत ये भी ईमान के लिए जुज़्व ला युनफ़क की हैसियत रखती है। तो हर मुसलमान सैयदना उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक ज़ात से मोहब्बत भी रखता है, अक़ीदत भी रखता है। तो हुसूल बरकत के लिए कुछ तज़किरा मैं अर्ज़ करूँगा। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु के इसमें गिरामी और आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत और आपके मुबारक लक़ब के ताल्लुक़ से, वैसे तो अलक़ाब आपके बेशुमार हैं, लेकिन बिलखुसूस आपका जो मशहूर मारूफ लक़ब है फ़ारूक, इंशाअल्लाह उस पर कुछ मुख्तसर गुज़ारिशात अर्ज़ करूँगा। आपका नाम नामी इसमें गिरामी, आपका नाम मुबारक जो है वो उमर है, और ये आप रदी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने से पहले ही आपका नाम है। और उलमा अपनी किताबों के अंदर सराहत फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ला वाला ने ये मुक़द्दर फरमा दिया था कि आपके ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमानी थी और इस्लाम को आबादी अता फरमानी थी, क्योंकि उमर का जो लुग़वी माना है वो आबाद करने या आबाद रखने के माना में आता है। सही। तो इस्लाम को आबाद करने वाले हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। मिरातुल मनाजी में हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इंसान की उम्र की, इंसान की जो ज़िंदगी की मुद्दत होती है उसको भी उम्र कहते हैं। तो सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो ज़माना खिलाफत है ये इस्लाम की आबादी का ज़माना है, इस्लाम की फैलाने का, इस्लाम के फैलाव का ज़माना है, और कसीर लोग जो है वो इस दार इस्लाम के अंदर दाखिल हुए, कमोबेश आधी दुनिया पर इस्लाम का झंडा लहराया। और सैयदना उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जो फुतुहात का एक कसीर सिलसिला हुआ, उससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला वाला ने आपके ज़रिए इस्लाम को आबाद फरमाया, इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमाई। आपके कबूल इस्लाम से भी इस्लाम को इज़्ज़त मिली, इसके साथ साथ आप रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुबारक ज़ात से इस्लाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा है। तो आप गोया इस्म बा मुसम्मा है। इस्म बा मुसम्मा उसे कहते हैं
کہ وہ نام اس کی شخصیت پر بالکل جو ہے وہ پرفیکٹ بیٹھتا بھی ہو، اس کی شخصیت بھی اس کی غمازی کرتی ہو. ایسا نہ ہو کہ شکل و صورت میں جو ہے وہ بالکل گئے گزرے ہیں میری طرح لیکن نام کے یوسف ہیں، اور وسا اوقات جو ہے وہ بالکل چٹان پڑ ہوتا ہے لیکن نام فاضل ہوتا ہے. جی تو یہ ہمارے ہاں نام تو یوں رکھے جاتے ہیں، اچھا اس میں کوئی شرن تو خیر حرج نہیں ہے، لیکن ہمارے بزرگان دین اور ہمارے اسلاف جو ہے وہ بچوں کے ناموں میں بھی ایک برکت ہوا کرتی تھی اور نام بھی ایسے رکھا کرتے تھے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی اس میں گرامی کے تعلق سے تو یہ مختصر سی گزارشات عرض کی ہیں. آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو حفص ہے. اچھا جو کنیت ہے یہ تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں. کنیت جو ہے وہ ہمارے دین اسلام کے اندر اسلاف کا ایک طریقہ رہا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار اور اسی طرح بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے کہ ان کے اصل نام کے ساتھ ایک کنیت بھی ہوا کرتی تھی. جیسے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور و معروف صحابی ہیں، یہ اصل میں آپ کا نام نہیں ہے بلکہ آپ کی کنیت ہے، اور آپ کی کنیت یہ اتنی معروف ہے کہ آپ کا اصل نام جو ہے وہ اتنا معروف نہیں ہے، لوگوں کے جو ہے وہ علم میں نہیں ہوتا. اب مختلف روایات میں آپ کا نام آیا ہے اور مشہور و معروف جو روایات کے اندر نام ہے وہ عبد الرحمن ہے. تو ابو ہریرہ دراصل آپ کی کنیت ہے جس میں جو ہے وہ بیٹے کی طرف یا بیٹی کی طرف یا بسا اوقات کسی وصف کی طرف نسبت ہوتی ہے، تو یہ اسے جو ہے وہ کنیت کہا جاتا ہے. بیٹا بیٹی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بسا اوقات ویسے ہی کنیت کا جو ہے وہ انتصاب کیا جاتا ہے. جیسے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی بیٹے کا نام حفص نہیں ہے لیکن آپ کی کنیت ابو حفص ہے. تو اس کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ حفص دراصل شیر کے بچے کو کہتے ہیں اور ابو حفص یہ شیر کو کہتے ہیں. صحیح، یعنی شیر کا جو باپ ہوگا وہ ہوگا نا شیر، چھوٹے شیر کو جو شیر کے بچے کو حفص کہتے ہیں، تو ابو حفص جو ہے وہ شیر کو کہتے ہیں. تو گویا یہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت جو ہے یہ آپ اسلام کے شیر ہیں. جی، اور یہ جو آپ کی کنیت ہے ابو حفص، یہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں آپ کو عطا فرمائی. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے آپ کو عطا فرمائی اور ابو حفص کہہ کر آپ کو ارشاد فرمایا. ایک حدیث مبارک میں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اے ابو حفص، اسلام لانے سے پہلے تم ہم پر بہت سخت تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. انداز تو ایسا ہی تھا سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو اسلام لانے سے پہلے فرمایا کہ تم ہم پر بہت سخت تھے لیکن اللہ رب العزت جل وعلا نے تمہارے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرمایا. تو یہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مبارک کنیت ہے. اچھا بزرگان دین دیکھیں بعض چیزوں کی نا لاجک کے اندر اور حکمتوں کے اندر اتنا نہیں پڑھنا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ پوچھیں بھائی ہم یہ کیوں رکھیں، ہاں جی ہم کنیت کیوں رکھیں، اور اتنا نہیں سوچنا چاہیے. بس بزرگوں کا طریقہ ہے تو اس پر عمل کر لینا چاہیے. جی، جیسے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ درس نظامی سے فارغ و تحصیل ہونے والے جو علماء ہوتے ہیں انہیں کنیت عطا فرماتے ہیں. تو یہ بھی ایک بزرگان دین کا طریقہ ہے کہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو ساتھ کنیت بھی عطا فرمایا کرتے تھے. صحیح. تو ہمیں بھی اپنی کنیت رکھ لینی چاہیے، مشورہ کر لینا چاہیے. اگر خود اتنے جو ہے وہ علم نہیں رکھتے تو کسی اہل علم سے اپنی کنیت لے لینی چاہیے کہ یہ بھی اسلاف کا اور بزرگان دین کا طریقہ ہے. تو خیر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک تو ہو گیا عمر اور آپ کی کنیت ہے ابو حفص. اب آتے ہیں آپ کے لقب مبارک فاروق. فاروق آپ کا بڑا عظیم اور مشہور اور معروف لقب ہے اور زبان زد عام فاروق اعظم بھی ہے، کیونکہ یوں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام علیہ رضوان کے اوصاف جمیلہ اپنی جگہ پر جو ہے وہ بہت عظیم الشان حیثیت رکھتے ہیں، لیکن بعض اوصاف جو ہے نا بعض شخصیتوں پر جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ پھر ان کی شخصیت کے علاوہ کسی اور پر وہ اچھے نہیں لگتے. دیکھیں یہ جزوی فضائل ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی اور کی فضیلت کو جو ہے وہ کم کیا جا رہا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جیسے سارے صحابہ سچے ہیں لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر ہیں، یہ جو وصف ہے انہیں ملا ہے. اور حضرت سارے صحابہ کرام علیہ رضوان اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، لیکن فاروق اعظم عمر فاروق اعظم ہے. سارے صحابہ کرام علیہ رضوان غنا کی دولت رکھنے والے تھے لیکن عثمان غنی ہے. اور اسی طرح حیدر کرار ہیں. اب بہادر تو صحابہ کرام علیہ رضوان سب ہیں، لیکن جو ایک حیدر کرار اور شیر خدا کا جو لقب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ لگتا ہے تو اس کی شان ہی کچھ اور ہے. تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے اپنے اپنے فضائل ہیں، تو ان فضائل کو دل و جان سے تسلیم کرنا چاہیے اور خامخواہ کے قلاب میں ملانا اور کسی کا لقب کسی اور پر چسپاں کرنا یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے. یہ اسلاف سے، بزرگان دین سے، اسلام کی تاریخ سے
اور 1400 سالہ تاریخ کے وہ القاب ہیں جو اللہ رب العزت جل وعلا نے ان شخصیات کے ساتھ گویا کہ ایسے منسلک کر دیے ہیں کہ جب بھی نام لیا جائے گا تو تبادر ذہن ہی انہی کی طرف ہوگا، فوراً انہی کی طرف ذہن جائے گا کہ فاروق اعظم جب کہا جائے گا تو کوئی اور مراد نہیں لیا جائے گا، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مراد لیے جائیں گے۔ تو فاروق کا جو لفظی معنی ہے وہ تو ہے فرق کرنے والا۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ انشاءاللہ تفصیل سے آگے بیان ہوگا، لیکن سر دست جو ایک مختصر سا اشارہ کرتا ہوا میں آگے بڑھوں گا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لقب آپ کو عطا فرمایا، بلکہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے مروی ایک روایت کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیے، تو آپ نے فرمایا کہ عمر تو وہ ہیں کہ جن کے اسلام لانے پر اللہ رب العزت نے فاروق کا لقب آپ کو عطا فرمایا۔ اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ فاروق کا لقب آپ کو کیسے دیا گیا، تو کس نے دیا، فاروق کا لقب آپ کو کس نے دیا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ فاروق کا لقب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو اللہ کے رسول عطا فرمائے وہ حقیقت میں اللہ ہی کا دیا ہے۔ کیا بات ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب دیا تو حقیقت میں رب ذوالجلال جل وعلا کا عطا فرمایا ہوا ہے۔ اور جب آپ اسلام لائے تو جبریل امین یہ لقب لے کر آئے تھے۔ اور ایک اور روایت جو میرے سامنے موجود ہے، حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سید الملائکہ یا نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر خدمت تھے، تو اتنے میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر بارگاہ ہوئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، تو جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آپ کے صحابی عمر ہیں نا؟ واہ واہ۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، کیا ان کا کوئی نام آسمانوں میں بھی ہے؟ اچھا سرکار جانتے ہیں جی، لیکن جبریل کی زبان سے بھی یہ ادا ہو جائے نا۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا جو آسمانوں میں نام ہے وہ تو زمین کے نام سے بھی زیادہ مشہور ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا ان اسمہ فی السماء اشہر من اسمہ فی الارض، فرمایا کہ ان کا زمین میں جو عمر نام ہے نا، زمین میں ان کا نام عمر ہے، لیکن آسمانوں میں ان کا نام فاروق ہے، اور وہ فاروق نام زمین کے نام سے بھی زیادہ مشہور ہے۔ سبحان اللہ، کیا یہ آپ کی وہ شان و عظمت ہے، آسمانوں میں بھی آپ کے ڈنکے بج رہے ہیں، فرشتے بھی آپ کی شان و عظمت کی گواہی دے رہے ہیں، اور سید الملائکہ حضرت سیدنا فاروق ہے، سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ کے اس جو لقب ہے آپ کا فاروق اس کو بیان کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ محبوب رب عرش اس سبز قبہ میں، محبوب رب عرش اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ عتیق عمر کی ہے، پہلو میں جلوہ عتیق عمر کی ہے۔ ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شانیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے القابات عطا فرمائے، یہ پیارے صحابہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صحابہ کا انتخاب فرمایا تو سب سے زیادہ پاکیزہ دل والے جو افراد ہیں اللہ پاک نے ان دلوں کا انتخاب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا۔ کتنے پاکیزہ دل والے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دیکھیں غلام محی الدین بھائی، ایک طرف جب بہن کا پتہ چلتا ہے، ابھی دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوتے ہیں، اور ایک طرف بہن کا پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو اب ان کے لیے ذرا سختی کے لیے جا رہے ہیں، چونکہ اسلام سے وابستہ نہیں ہے، لیکن قرآن پڑھتے ہیں، دل میں اترتا ہے
تو کیا کرم بالائے کرم ہوتا ہے کہ دامن اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں. میں چاہوں گا اس واقعہ کو آپ کچھ تھوڑا ارشاد فرمائیں کہ آپ کا قبول اسلام. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ جی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی. ان کی شان تو بڑی بلند ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت لکھتے ہیں ان کے جو غلام تھے حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس امام جلیل امام زین العابدین بیٹھا کرتے تھے اللہ ان کی مجلس میں. 28ویں جلد میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. جی تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنی بڑی شخصیت کے عامل ہیں اور یہ حضرت اسلم ایک بظاہر غلام تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن کیا کچھ سیکھا بارگاہ فاروقی سے انہوں نے؟ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ بندے کے لیے یہ مناسب ہے، بندے کو چاہیے کہ جہاں اس کے دین کا فائدہ وہاں بیٹھے. تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں آرام فرما ہیں، حضور کے پہلو میں ہیں. اور جب یہ اسلام لائے تو ان کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سینے اقدس پر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے اللہ عمر کے سینے میں جو اسلام کے لیے دشمنی وغیرہ ہے اس کو ایمان سے تبدیل کر دے. اللہ تو وہ دشمنی ختم ہوئی اور دل نور ایمان سے مالا مال ہو گیا، نور ایمان سے بھر گیا. آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہے. مختصراً میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو جو پاکیزہ دل تھے وہ آپ کی طرف کھینچے اور لوگ جوگ در جوگ مسلمان ہونے لگے. تو یہ کفار مکہ کو بات ہضم نہیں ہوئی اور وہ ہر چند یہ کوشش کرتے تھے کسی طرح بھی اسلام کو روکا جائے، دین کو روکا جائے، اور صحابہ کرام پر ظلم و ستم بھی کرتے. اس کے نتیجے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی. ان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. وہ بھی ہجرت کے لیے جب جانے لگے تو ایک شخص ابن دغنا، انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا اور کہا کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں، اور کفار مکہ کے سامنے لے جا کر کہا کہ یہ میری امان میں ہے، ان پر ظلم و ستم نہ کیا جائے، ان کو میں نے امان دے دی ہے. چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی امان میں مکے میں رہنے لگے اور آپ نے ہجرت نہیں کی. پھر آپ نے اسی جگہ جہاں آپ کا مبارک گھر تھا کچھ آگے کی طرف آپ نے ایک مسجد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لی. جی آپ اس میں نماز پڑھتے ہیں تو کفار قریش کے جو بچے ہوتے وہ دیکھتے سیدنا صدیق اکبر کی عبادت کو اور بڑے متاثر ہوتے. تو جب انہیں یہ پتہ چلا کہ بھائی یہ تو ہمارے بچوں کو دین اسلام کی طرف راغب کر رہے ہیں، نمازوں کی طرف راغب کر رہے ہیں، تو انہوں نے ابن دغنا کو بلایا، کہا کہ ان کی امان ختم کرو، ان کو یہاں سے ہجرت کے لیے بھیجو، جی اور یہاں پر یا تو یہ اپنا نماز پڑھنا بند کریں یا پھر اپنی امان توڑو. انہوں نے سمجھانے کی کوشش. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن دغنا سے فرمایا مجھے تمہارے امان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اس نے اپنی امان توڑ دی. لیکن اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں رہنے کے باوجود کفار کے ظلم و ستم سے محفوظ رکھا. اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، خاص طور پہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. تو دعائے مصطفیٰ تھی قبول ہوئی. تو عمر بن ہشام کا بھی ہے، عمر بن ہشام وہی ابو جہل، اور ان دونوں میں سے یا اللہ جو تجھے پسند ہے، پسند ہو. جی عمر بن ہشام یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب، ان میں جو تجھے پسند ہے یا اللہ اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. یہاں پر تو شعر سنائے نا. اجابت کا صدرہ عنایت کا جوڑا، اجابت کا صدرہ عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اجابت نے جھک کر گلی سے لگایا، بڑی جب بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ
علیہ وسلم. کیا بات ہے جس کے لیے حضور دعا فرمائے اسلام میں آنے کی اور اسلام کو عزت ان کے ذریعے ملنے کی دعا جس کے لیے فرمایا، اب اس کا مقام و مرتبہ خود اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا بلند ہوگا. تو یہ دعا کے آثار پھر اس طرح ظاہر ہوئے کہ کفار مکہ نے یہ اعلان کیا کہ بھئی کون ہے جو محمد ابن عبداللہ کو معاذ اللہ قتل کرے گا. جی اب اعلان تو کر دیا لیکن کرے کون؟ بڑے مجمع میں اعلان کیا، سارے قبیلے والوں کو بلایا، تو یہی کھڑے ہوئے حضرت عمر جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے. کہا کہ ہاں تم ہی اس کام کے زیادہ حقدار ہو. تو آپ تلوار لٹکائے چلے اس ارادے سے کہ میں آج دین ختم کر دوں گا. آج جو محمد ابن عبداللہ ہیں جو نیا دین لے کر آئے، ہمارے آباء و اجداد کے دین سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، ان کا معاذ اللہ کام تمام کر دوں گا. اس نیت سے وہ تلوار لے کر چلے. رستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، ابھی انہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا اے عمر کہاں کا ارادہ ہے، کیونکہ تیور ہی الگ تھے ان کے، کہاں کا ارادہ ہے؟ جی اور تلوار لٹکائے وہ جا رہے تھے ننگی نیام میں بھی نیام سے نکال کر. صحیح. اور ارادے خطرناک تھے، اور وہ جو صاحب تھے وہ مسلمان ہو چکے تھے. کہا کہاں کا ارادہ ہے، کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ میں اس کام سے جا رہا ہوں، آج میں جو نیا دین لے کر آؤں ان کا کام تمام کر دوں گا. کہا کہ پھر تو قبیلوں میں لڑائی چھڑ جائے گی. صحیح. اور ایسا نہ کرو. انہوں نے روکنے کی کوشش کی. کہا کہ مجھے لگتا تم ہی مسلمان ہو گیا. اللہ اکبر. تو اب آپ نے اس پر تلوار چلانے کی کوشش کی اور دونوں، انہوں نے کہا ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں. انہوں نے بھی اپنے اسلام کا اظہار کیا کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں. اب دونوں جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے پر تلوار چلانے ہی والے تھے کہ ان کے زبان سے یہ نکلا کہ مجھ سے بعد میں لڑنا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو. تمہاری بہن اور بہنوئی وہ بھی دونوں کلمہ پڑھ کر مسلمان. اللہ اکبر. اب جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے تلوار نیچے کی اور پلٹے اپنے بہن کے گھر کی طرف اور کہا کہ میں جس دین کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ دین تو میرے گھر تک پہنچ گیا ہے. اللہ اکبر. اب یہ جب گھر کے قریب پہنچے، دروازے پر پہنچے، تو وہ آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی دونوں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. تو جیسی دستک ہوئی تو ان کو جو پڑھانے والے تھے تو ان کو اندر چھپا لیا گیا اور دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا پڑھ رہے تھے اور تم کیا کر رہے تھے؟ اس طرح استفسار کیا اور میں نے سنا کہ تم مسلمان ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بہنوئی تھے حضرت سعید بن زید غالباً، تو کہا کہ ہاں ہم مسلمان ہو گئے. بس یہ سننا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا غصہ جو ہے وہیں اتارا اور ان پر ٹوٹ پڑے، ان کو لہو لہان کر دیا. بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو بہن کے منہ پر بھی ایک گھونسا مارا، وہ بھی لہو لہان ہو گئی اور ان کے منہ سے خون بہنے لگا. بالکل شدید غضب کا عالم تھا، غصے کا عالم. بندہ ایک کام ختم کرنے جا رہا وہی کام گھر میں ہو رہا ہے تو غصہ تو آئے گا. اللہ اکبر. پھر جب خون بہا تو وہ بھی حضرت عمر کی بہن تھی. اللہ کہا تم جتنا مار سکتے ہو مارو، تم ہمارا خون ہی نکال سکتے ہو نا، جان نکال لو گے لیکن اسلام کی محبت دل سے نہیں نکال. اللہ اکبر. اللہ یہ جملے سنے پھر بہن کو لہو لہان دیکھا، اپنے بہنوئی کو دیکھا تو پھر تھوڑا سا غصہ ٹھنڈا ہوا اور پھر آپ بیٹھ گئے ایک جگہ اور کہا کہ اچھا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی دکھاؤ، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، میرے سامنے لاؤ. تو آپ کی بہن نے کہا کہ تم ابھی ناپاک اور ناپاک شخص وہ پڑھ نہیں سکتا، ایسا پاکیزہ کلام ہے کہ اس کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، تو ابھی تو تم ناپاک ہو. آپ نے ہر چند اصرار کیا کہ مجھے لاؤ تو صحیح میں پڑھوں. کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا کہ نہیں پہلے غسل کرو. تو آپ نے غسل کیا. پھر آپ کو وہ کتاب جو نسخہ تھا وہ دیا گیا تو اس میں سورہ طٰہٰ کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے آیا، آپ نے تلاوت کی. اننی اری اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کرو. اقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. یہ آیت مبارکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی، تاثیر کا تیر بن کے ان کے دل میں اتری اور آپ کی یہیں سے دنیا جو ہے نا وہ دل کی دنیا تبدیل ہو گئی. اور آپ نے کہا کہ چلو مجھے حضور کے پاس لے چلو. سبحان اللہ. اب وہ جو اندر تھے جو پڑھا رہے تھے آپ کے بہن کو بہنوئی کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے وہ باہر نکلے اور کہا کہ عمر مبارک ہو، کل رات ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے دعا کی. سبحان اللہ. اب مجھے لگتا ہے وہ وقت آ گیا ہے. کیا اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ لے کر گئے. اچھا 3 دن پہلے ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے اور یہ دار ارقم کے دروازے پر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکان عالی شان تھا اس کے دروازے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے مقرر تھے، وہاں کھڑے ہوئے تھے. حضرت امیر حمزہ اور دیگر صحابی حضرت طلحہ اور دیگر صحابہ کرام تھے. انہوں نے دیکھا دور سے کہ عمر آ رہے ہیں. امیر حمزہ نے کہا کہ عمر آ رہے ہیں، اگر ان کی نیت اچھی ہے تو ان کے لیے اچھا ہوگا اور اگر ان کی نیت خیر کی نہیں ہے تو پھر میری تلوار ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو پھر انداز ہی الگ تھا، وہ عاجزانہ انداز اور للجاتے ہوئے. تو وہ بارگاہ رسالت میں آئے
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر تائب ہوئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر کہ آپ وقت نہیں آیا کہ کلمہ پڑھ لو، اللہ اکبر، کہ اب وہ وقت نہیں آیا کہ کلمہ پڑھ لو. اللہ اکبر. حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے. مسلمانوں نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا، مکے کے در و دیوار گونج اٹھے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر سرکار نے ہاتھ رکھا، فرمایا کہ اے اللہ، عمر کے سینے میں اسلام کے لیے جو کچھ تھا اس کو ایمان سے تبدیل کر. تو بس یہ پھر دل نور ایمان سے بھر گیا. حضرت عمر مسلمان ہوئے اور اللہ نے پھر اسلام کو ایسی عزت ان کے ذریعے عطا فرمائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی. آپ اسلام لائے اور پھر آپ نے عرض کیا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں، یعنی اب یہ اسلام لائے اور اب آپ دیکھیں دل کی دنیا کیسے تبدیل ہوئی. جس نماز کو، جن عبادات کو، جس دین کو روکنے کے لیے نکلے تھے، آج کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں تو ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں، ہم چھپ کر نمازیں کیوں پڑھیں. حضور نے فرمایا عمر ابھی حکمت عملی ہے، ابھی تعداد کم ہے، 40 میں مسلمان ہو تم، 40 مسلمان ہوئے تھے تو ابھی تعداد کم ہے. پھر اصرار کیا رسول اللہ ہم حق پر ہیں تو پھر ہم چھپ کر کیوں پڑھیں، آپ حکم ارشاد فرمائیں، آپ حکم دیں. حضور نے ان کے اصرار پر اجازت دی تو پھر یہ سب کو لے کر 2 صفیں بنائی مسلمانوں. ایک صف کے لیڈر تھے حضرت امیر حمزہ اور ایک صف کے آگے تھے حضرت عمر. یوں سب کے سامنے، کفار کے سامنے علل اعلان مسلمانوں نے کعبے کے سامنے جا کے نمازیں ادا کی. اور یوں اس وقت ظاہر ہو گیا کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا بات. جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے. بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کا قبول اسلام، اور پھر کس شان کے ساتھ آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہے. کیا انداز ہے. آپ یہاں مدنی چینل کے ناظرین انداز دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کریمانہ کہ حضور علیہ السلام نے جو دعا مانگی، حضور کو اعتماد ہے کہ اور یقین ہے کہ یہ آئیں گے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا حاضر ہونا، کلمہ پڑھنا، اسلام قبول کرنا، اور پھر وہ جو دعائیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما اور خاص عزت عطا فرما، اور پھر اللہ نے عزتیں عطا فرمائی بھی. یہاں ایک کیفیت تو مدنی چینل کے ناظرین یہ ہے، دوسری طرف مسلمانوں کے چہروں پر خوشیاں ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیے. یعنی جانتے تھے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کون سی ہے. انشاءاللہ مسلمانوں کو جو خوشی ہوئی اس پر انشاءاللہ ہم سعد بھائی سے گفتگو کریں گے. گفتگو سے پہلے پیارے پیارے بچوں کی کچھ ویڈیوز ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. میرا نام ہے محمد زاران بلال. آج میں آپ کو سونے سے پہلے کی دعا سناؤں گا. اللہم بسمکا موتو آیا. میرا نام سید علی عباس ہے. میں آج آپ کو سونے کی دعا سناؤں گا. اللہم بسمکا اموت و احیا. جزاک اللہ. اللہم بسمکا اموت و احیا. میں محمد شاہ سونے کی دعا. اللہم بسمکا اموت و احیا. شاہ صاحب میرا نام محمد جنید ہے. میں ڈی جی خان سے ہوں. میں آج آپ کو سوتے وقت کی دعا سناؤں گا. اللہم بسمکا اموت و احیا. میرا نام عاطیہ بلال ہے. میں قادر پور سے بول رہی ہوں. آج میں آپ کو سونے سے پہلے کی دعا سناؤں گی. اللہم بسمکا اموت و احیا. آج میں آپ کو سونے کی دعا سناؤں گا. اللہم بسمکا اموت و احیا. اللہم بسمکا اموت و احیا. میں آج آپ کو سونے کی دعا سناؤں گی. اللہم بسمکا اموت و احیا. میں آج آپ کو سونے کی دعا سناؤں گی. اللہم بسمکا اموت و احیا. میرا نام سائمہ
فاطمہ ہے، میں 3 سال۔ آج میں آپ کو سونے سے پہلے کی دعا سناؤں گی۔ اللہم بسمک متوایا، نام عجم انواری، میں 3 سال کا ہوں۔ اللہم بسمک اعوذ وحیا، اللہم بسمک متوایا، درد اسلام زندہ باد۔ سے بھائی ہوں، میں سونے کی دعا سناؤں گی۔ اللہم بسمک اعوذ وحیا، اللہم بسمک اعوذ وحیا۔ میرا نام محمد علی حمزہ ہے، میں چھن سے بول رہا ہوں۔ کو سونے کی دعا سناؤں گا۔ اللہم بسمک متوایا، میں اللہ کے نام سے مرتا اور جیتا ہوں۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، پیارے پیارے بچوں کی پیاری کوشش کی، پیارے پیارے بچوں نے ماشاء اللہ۔ پیرنٹس کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ روزانہ ماشاء اللہ پروگرام ایک تو دیکھ رہے ہیں اور پھر بچوں کو اس طرف بھی یہ کام بھی ایک بچوں کو دیا ہوا ہے، تو کوشش کیجئے پیارے بچے روزانہ یہ یاد بھی کرتے رہیں۔ اور پھر پیارے پیارے بچوں سے کہوں گا، پیارے پیارے بچوں جو ویڈیوز بنا رہے ہیں ہمیں بھیج رہے ہیں، یہ دعائیں آپ نے پڑھنی بھی ہیں۔ جی ہاں، آپ نے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا یاد کی تو آپ نے پڑھنی ہے، کھانا کھانے کے بعد کی دعا آپ نے پڑھنی ہے، اسی طرح پانی پینے سے پہلے کی جو دعا آپ نے بھیجی، آپ نے یاد کی، ہمیں سنائی، تو وہ بھی پڑھنی ہے، پانی پینے کے بعد کی دعا۔ ایسے ہی آج رات جب آپ سونے لگے تو معمول بنا لینا ہے آپ نے، ہر روز آپ نے پیارے پیارے بچوں نے سونے سے پہلے یہ دعا لازمی پڑھنی ہے۔ اور پھر جب اٹھیں گے کون سی دعا ہوگی تو انشاءاللہ کچھ دیر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج کا جو سبق ہے وہ کون سا ہے۔ تو یہ دعائیں بھی آپ نے لازمی یاد بھی کرنی ہے اور انہیں پڑھتے بھی رہنا ہے۔ اللہ پاک سب بچوں کو برکت عطا فرمائے۔ صحیح تلفظ کے ساتھ پیارے پیارے بچوں کو میں پیرنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ دعائیں یاد کروائیں گے تو انشاءاللہ یہ دیر پا صحیح تلفظ ان کے زبانوں پر جاری رہے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط تلفظ زبان پر بیٹھ جائے تو آزمائش نہ ہو جائے۔ اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے۔ ویسے تو چھوٹے بچے ہیں، ان سے تو کلام بھی نہیں ہے کیونکہ چھوٹے بچے ہیں، سب مدنی چینل کے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ صحیح تلفظ آتے آتے بھی ٹائم لگے گا، لیکن ہماری کوشش پوری ہونی چاہیے۔ اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے۔ ٹاپک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت چل رہا ہے۔ سعد بھائی سے میں عرض کروں گا، سعد بھائی جو اسلام قبول کرنے کے وقت، یعنی جو حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، اب جو مسلمانوں کو ایک نئی پہچان ملتی ہے، ایک خوشی کا ایک سما ہوتا ہے، میں چاہوں گا اس کو کچھ آپ بیان فرمائیں۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے صحابہ ہیں، ہر کسی کی کوئی نہ کوئی امتیازی شان ضرور ہوتی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ امتیازی شان ہے کہ آپ وہ کمال صحابی ہیں جن کے ایمان لانے پر تمام صحابہ نے مکہ المکرمہ کی فضا میں نعرہ تکبیر کو بلند کیا۔ اب یہاں تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب مبارکباد دے رہے ہیں اور خوشیاں بھی منا رہے ہیں، بھائی عمر ایمان کے اندر داخل ہو چکے ہیں، لیکن اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان والے جتنے فرشتے ہیں سب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام لانے پر خوشی منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی کمال ایسا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، زمین والے بھی خوش ہو رہے ہیں، آسمان والے بھی خوش ہو رہے ہیں۔ یہ سلطان المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں جب ایمان قبول کر لیا نا، خوشی بھی منائی، لیکن اس کے بعد اپنے ایمان کو چھپایا نہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کی یہ شان بیان، حضرت عمر کی یہ شان بیان کر رہے ہیں، اور آپ ذرا غور کریں کہ حضرت عمر کی شان ہے، بیان کرنے والے مولا علی ہیں۔ یہ محبت کی بات ہے کہ حضرت علی کی شان حضرت صدیق اکبر حضرت عمر سے روایت ہے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ بیان کر رہے ہیں، اور ان کی شان حضرت مولا علی بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان صحابہ کے درمیان کیسی کمال محبت تھی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر جب تک ایمان نہیں لائے تھے نا، جب تک ہمیں مسلمان کوئی نہیں کہتا تھا، لیکن جب سے یہ ایمان آپ نے قبول کیا ہے، جب سے ہمیں یہ معزز لقب ملا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اعزاز مسلمانوں کے لیے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے یہ معزز لقب ملا۔ اور پھر جب حضرت عمر نے ایمان قبول کیا نا، تو حضرت عمر یہ چاہتے تھے کہ اب میں نا گھر کے اندر نہ بیٹھوں، بلکہ میں لوگوں کو بتاؤں میں نے ایمان قبول کیا ہے۔ آپ گئے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے شہزادے، آپ فرماتے گھر سے نکلے اور ابو جہل کے دروازے پر جا کر دستک دی، تو ابو جہل نے پوچھا کون؟ تو کہا کہ عمر ہوں۔ تو
تو اور پھر آپ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا میں ایمان بھی میں نے قبول کر لیا ہے. تو ابو جہل کہتا ہے عمر ایسا نہیں کرنا. اور حضرت عمر نے کہا باہر تو آؤ. کہا کہ نہیں میں باہر نہیں آؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا روب اتنا تھا کہ ابو جہل حالانکہ وہ سرداران قریش میں اس کا شمار ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ڈر رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوئی مجھے تکلیف نہ پہنچا دے. اتنے میں اس نے ابو جہل نے تو دروازہ نہیں کھولا. ایک اور سرداران قریش میں سے ایک سردار آیا. اب جب وہ وہاں پہ پہنچا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں عمر ایسا نہیں کرنا. وہ بھی فوراً اپنے گھر کے اندر گھسا اور دروازہ بند کر لیا. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا روب تھا کفر کے اوپر کہ آج بھی کفر کانپتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے. اور آپ دیکھیں جو دلوں کے اندر کفر و نفاق جو ہے پیدا کرنے والا وسوسے ڈالنے والا شیطان ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ رستہ بدل لیتا ہے جہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر جائیں. اور عمر کی جرأت پھر جاؤں قربان ہے جس سے شیطان بھی ہے لرزا. عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان ہے جس سے شیطان بھی ہے لرزا. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا کمال روب تھا. مشکات المصابیح میں حدیث پاک موجود ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ازواج مطہرات حاضر تھی. اب وہ باتیں بھی کر رہی تھی, آوازیں بھی بلند ہو رہی تھی, سب کیونکہ سب ایک ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو آواز بلند ہوتی ہے. تو اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اجازت طلب کی اندر حاضر ہونے کی. تو نبی کریم علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت عمر کو اجازت دی ساری ازواج مطہرات پردے میں چلی گئی. اب حضرت عمر داخل ہوئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہو کر مسکرا رہے ہیں. اب جیسے ہی نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ ساری ازواج مطہرات چھپ گئی پردے میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ معاملہ ہوا ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہوا ہے. تو ازواج مطہرات یہ کہتی ہیں کہ آپ جو ہیں وہ بڑے سخت مزاج ہیں اور آپ یعنی حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ آپ کے مزاج کے اندر تھوڑی سی سختی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا تمہیں مجھے یعنی مجھ سے تم ڈر گئی لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے ان سے نہ ڈری. تو پھر یہ جو انہوں نے کہا نا ازواج مطہرات نے کہ آپ کے مزاج میں تھوڑی سختی ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر بالکل ایسا ہی ہے کہ جس گلی سے تم گزر جاؤ شیطان اپنا رستہ وہاں سے بدل لیتا. یعنی یہ کمال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے کہ جس گلی سے شیطان گزر رہا ہو اور حضرت عمر آ جائے تو پھر شیطان اپنی گلی کو بدل لیتا ہے. اچھا یہاں پر جو سختی کے حوالے سے بھی ہے نا یہ بھی سمجھنا ہے کہ یہ سختی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے. آپ صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھیں, زندگیوں کو پڑھیں, اپنی ذات کے لیے نہیں ہے. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ یعنی وہ خیبر کو اکھاڑ دینے والے اور حیدر کرار, آپ خود فرماتے ہیں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور پھر حیدر وہ کہ اس شیر کو جو پلٹ پلٹ کے وار کرتا ہے اور یعنی ایسا دبوچے کے دبوچ کی اپنے شکار کو ختم کر دے, یعنی ایسا اور اتنی یعنی ایسی جرت والے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ. آپ دیکھیں کہ جنگ کے دوران جیسی ایک کافر کو پکڑا نا تو وہ آ گیا آپ کے نرغے میں آ گیا, اس کو ابھی قریب تھا کہ آپ اس کو ختم کر دیتے, اس نے کیا کیا تھوکا معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, یعنی کہ نامناسب سا عمل اس نے کیا. آپ نے اس کو چھوڑ دیا, پیچھے ہٹ گئے. اس نے کہا حضور یہ کیا, آپ تو میں تو بالکل آپ کے قابو میں آ گیا تھا. آپ نے فرمایا پہلے معاملہ اللہ کے لیے تھا, دین کے لیے تھا, اب میری ذات کا معاملہ بیچ میں آ گیا تو میں اپنی ذات کے لیے یہ کام نہیں کروں گا. یہ ہے صحابہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, آپ دیکھیں قرآن پڑھیں,
صحابہ کرام کی جو شان کو بیان کیا گیا، اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں بڑی محبت کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کی آپس کی محبتوں کو پڑھیں، ان کے واقعات، ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں، اللہ اکبر۔ مجھے تو کئی صحابہ کرام کے واقعات، میں عرض کروں کہ صحابہ کرام کے بعض واقعات ایسے ہیں کہ جو ایک صحابی جو مزاح بہت فرمایا کرتے تھے، ان کے واقعات بھی اپنی جگہ پر ہیں۔ اچھا، بعض صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، حضور ان کو دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کا کچھ شاید نام ہے، یعنی کہ ان کو دیکھتے نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو حضور مسکراتے، تو انداز ایسا اپنایا جاتا۔ اور پھر صحابہ کرام کی آپس میں محبت کا عالم بھی کمال کا ہے۔ یہ جو سختیاں ہیں یہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ جو سختی ہے، وگرنہ محبتیں ہیں، پیار ہیں، شفقتیں ہیں، مہربانیاں ہیں۔ اب محبتوں اور شفقتوں کا عالم یہ ہے کہ مہاجر اور انصار حضور ہاتھ پہ ایسا پکڑتے ہیں، یہ تم بھائی بھائی ہو۔ آپ پڑھیں تاریخ، ایسا واقعہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ صرف اسلام کا حسن ہے کہ جب حضور نے فرما دیا کہ تم بھائی بھائی ہو، انہوں نے کہا یہ دو حضور میرے گھر ہیں، آپ پسند کر لیں آپ کون سا گھر آپ کو چاہیے، میرا یہ مال ہے، آدھا مال آپ رکھ لیں، آدھا میں رکھتا ہوں۔ ازواج کے بارے میں بعضوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا فرماتے ہیں، یعنی اتنا کچھ آپ نہ کر دینا کہ اپنا گھر پیش کر دینا کہ آپ گھر رکھ لیں۔ اچھا، دوسری طرف صحابہ کرام کا بھی کیا عالم ہے، وہ جو مہاجرین تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا نہیں حضور، ہمیں بازار کا راستہ بتائیں، ہم کمائیں گے، بازار کا راستہ بتائیں۔ یہاں جو بات کی جا رہی ہے مدنی چینل کے ناظرین، وہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپس میں پیار، آپس میں محبت صحابہ کرام کا کمال کا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی محبتوں کا صدقہ ہمیں بھی آپس میں محبتیں عطا فرمائے، الفتیں عطا فرمائے، پیار اور شفقتیں، مہربانیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ پیارا حسن اللہ کرے کہ ہمیں نصیب ہو جائے، اور صحابہ کرام کی زندگیوں کا یہ صدقہ ہمیں نصیب ہو جائے کہ ہم بھی، ہماری آنے والی نسلیں بھی ایک دوسرے سے پیار محبتوں سے ہی یہ آگے بڑھیں۔ دل کی جو قدورتیں ہیں، نفرتیں ہیں، بغض ہے، عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، اللہ کرے یہ سارا کچھ ختم ہو جائے۔ رحمت کی نظر کچھ کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں۔ طہارت تاریخ سماج سے عرض کر رہا ہوں، کھلے آنکھ صلی اللہ پروگرام میں سیرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ گفتگو چل رہی ہے۔ مبلغین ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک طرف آپ کا روب و دبدبہ اور دوسری طرف آپ کا زہد و تقویٰ، تو آج کے لیڈرشپ کے لیے اس طرح گائیڈنس ہو سکتی ہے آپ کی سیرت، اس کے حسین گوشے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کی علم، آپ کی بردباری اور آپ کا زہد و تقویٰ کیسا تھا؟ کیا کہیں گے سعد بھائی؟ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب اور دبدبہ بڑا کمال، لیکن زہد و تقویٰ ایسا ہے کہ ایک مرتبہ مشکیزہ اپنے کمر پر لاد کر لے کر جا رہے ہیں، تو کسی نے دیکھا امیر المؤمنین آپ غلام کو حکم کر دیجئے، آپ کیوں اتنی مشقتیں اٹھا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نفس مجھ پر غالب آنے کی کوشش کر رہا تھا، اب میں اس کو مغلوب کر رہا ہوں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیال اتنا رکھنے والے تھے کہ فرمایا کہ فرات کے کنارے بھی اگر کوئی بکری کا بچہ بھی مر جائے تو عمر سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات مطہر کے اندر بڑا زہد و تقویٰ پایا جاتا تھا اپنی ذات کے اعتبار سے۔ اور آج دیکھیں آپ جتنے بھی صوفیاء ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو پہلو ہے نا کہ اپنے نفس کو مارنا، یہ جو صوفیاء ہیں ان کے لیے بڑا کمال ایک رستہ ہے کہ بندہ اس وقت تک اللہ رب العالمین کا قرب نہیں پا سکتا جب تک وہ اپنے نفس امارہ کو نہ مارے۔ اب دیکھیں نفس امارہ وہ ہے جو بندے کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، اس کو بندہ مار مار کر اپنی نفس کی خواہشات کو ختم کر کے پھر وہ آتا ہے نفس۔ اس سے مارنے سے کیا مراد ہے؟ کیسے یہ ذبح کرنا ہے، ان کو گرانا ہے، کیا کرنا ہے نفس امارہ؟ یعنی نفس امارہ وہ جو بندے کو ناجائز خواہشات کی طرف لے کر جاتا ہے، تو مارنے سے مراد یہ کہ ان خواہشات پر عمل نہ کیا جائے بلکہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم کو مقدم کیا جائے۔ اب اس سے بندہ پھر پہنچتا ہے نفس لوامہ کے درجے پر
کہ اگر بندہ گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کا دل ملامت کرتا ہے کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے، گناہ کا کام ہے، اور پھر بندہ اپنے نفس کو یوں مارتا ہے، خواہشات ختم کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ نفس مطمئنہ کے درجے پر فائز ہوتا ہے، اور جب اس درجے پر فائز ہو جائے تو پھر رب نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ نفس مطمئنہ آ جاؤ اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تمہارا رب بھی تم سے راضی ہے، تم بھی اپنے رب سے راضی ہو، میرے بندے میں داخل ہو جاؤ اور میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ کمال پہلو ہمیں بھی اپنے اندر داخل کرنا ہے کہ جہاں کفار پر سخت ہے لیکن زہد اور تقوی اور قناعت کی جو کمال وصف آپ کی ذات کے اندر پایا جاتا تھا، اس کو بھی ہمیں اپنانے کی کوشش کرنا۔ آمین۔ مزید کال۔ محمد احتشام اتاری کھانےوال سے، ماشاء اللہ پروگرام کی کیا بات ہے۔ نعت خان بھائی آپ سے گزارش ہے مجھے والی نعت سنا دیجیے۔ سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین 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 وإیاک، اللہ سلامت رکھے۔ اگلی کال دیجیے۔ محمد ارسلان اتری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کل اکثر اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ شاذ بھائی آپ سے عرض ہے کہ آپ یہ والا کلام سناتے محمد مظہر کامل کے شان عزت کا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اگلی کال۔ صدام حسین اتاری بہاڑی سے عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ نعت خان اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں، یا شفیع امم للہ کر دو کرم، جزاکم اللہ خیرہ۔ آمین آمین، اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے۔ شاہ زیب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ کلام شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ واپس آئیں گے۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا، صفِ ماتم اٹھے خالی ہو زنداں ٹوٹے زنجیریں، صفِ ماتم اٹھے خالی ہو زنداں ٹوٹے زنجیریں، گنہگار رو چلو گنہگار رو چلو، مولا نے در کھولا ہے جنت کا، گنہگار رو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم، پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی
کی بات نہ پوچھو، میں کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں تو پورا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ، نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، مٹھڑو محمد آیا صلی اللہ سب گایو، مٹھڑو محمد آیا صلی اللہ سب گایو، مٹھڑو محمد آیا صلی اللہ سب گایو، بھلی کرے آیا بھلی کرے آیا بھلی کرے آیا بھلی کرے آیا، 12 ربیع الاول بھی بھلا روا پیدا کیو اللہ پانجو محبوبہ پیارو، مٹھڑو محمد آیا صلی اللہ سب گایو، مٹھڑو محمد آیا صلی اللہ سب گایو، مٹھڑو محمد آیا صلی اللہ سب گایو، دائی حلیمہ بھاگن واری بھاگن واری، جی جی جگی گئی روشن ساری روشن ساری، سونے جی اکھ کھولی اللہ جی لے لوری، مٹھڑو محمد آیا صلی اللہ سب گایو، بھلی کرے آیا بھلی کرے آیا بھلی کرے آیا بھلی کرے آیا، 12 ربیع الاول بھی بلا روا پیدا کیو اللہ پانجو محبوبہ پیارو، مٹھڑو محمد آیا صلی اللہ سب گایو، مٹھڑو محمد آیا صلی اللہ سب گایو، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تنگا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنگا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے میٹھا تیرا کلام ہے میٹھا تیرا کلام ہے، الیاس قادری میرے پیر کا یہ نام ہے، الیاس قادری، فاروق اعظم میں آپ پر قربان، فاروق اعظم میں آپ پر قربان، فاروق اعظم میں آپ پر قربان،
فاروق اعظم میں آپ پر قربان، فاروق اعظم میں آپ پر قربان، فاروق اعظم میں آپ پر قربان، فاروق اعظم میں آپ پر قربان، فاروق اعظم میں آپ پر قربان، فاروق اعظم میں آپ پر قربان، فاروق اعظم میں آپ پر قربان، نہیں خوش باس محتاجان عالم میں کوئی ہمسا، نہیں خوش باس محتاجان عالم میں کوئی ہمسا، ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا، فاروق اعظم میں آپ پر قربان، فاروق اعظم میں آپ پر قربان، تمہاری در سے جولی پر مرادی پر کر اٹھیں گے، تمہاری در سے جولی پر مرادی پر کر اٹھیں گے، تمہارے در سے جولی پر مرادی پر کر اٹھیں گے، نہ کوئی بادشاہ تم سا، نہ کوئی بے نوا ہم سا، نہ کوئی بادشاہ تم سا، نہ کوئی بے نوا ہم سا، ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا، فاروق اعظم میں آپ پر قربان، فاروق اعظم میں آپ پر قربان، فدائے ام کلثوم آپ کی تقدیر یاور کے، فدائے ام کلثوم آپ کی تقدیر یاور کے، علی بابا ہوا دولا ہوا فاروق اکرم سا، علی بابا ہوا دولا ہوا فاروق اکرم سا، ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا، فاروق اعظم میں آپ پر قربان، فاروق اعظم میں آپ پر قربان، حسن در عالم پستی سریر سات اگر داری، حسن در عالم پستی سریر سات اگر داری، بیا افرق بیا فرقے ارادت پر در فاروق اعظم سا، بیا فرقے ارادت پر در فاروق اعظم سا، ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا، فاروق اعظم میں آپ پر قربان، فاروق اعظم میں آپ پر اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا ٹاپک سیرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چل رہا ہے۔ میں چاہوں گا ابراہیم بھائی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں اشارہ کیا گیا کہ حضور فاروق عمر کی زبان اور قلب پر حق جاری ہوتا ہے۔ میں چاہوں گا یہ حدیث بھی بیان فرمائیں اور اس کی کچھ وضاحت بھی بیان فرما دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قبلہ شاہ صاحب، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوں تو بے شمار فضائل اور خصائل ہیں جی، آپ کی ایسی ایسی خصوصیات ہیں کہ ان پر مفصل جو ہے وہ علماء کرام نے گفتگو فرمائی ہے۔ دعوت اسلامی کی مکتبۃ المدینہ سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے، فیضان فاروق اعظم کے نام سے 2 جلدوں پر محیط یہ کتاب ہے۔ میں چاہوں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ جی، اس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا گویا کہ یہ انسائکلوپیڈیا ہے، اور آپ کو حیرت در حیرت ہوگی جب آپ کا ایک ایک صفحہ، اس کا ایک ایک باب آپ پڑھیں گے
تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت کا ایک یہ جہان آباد ہے گویا اس کتاب کے اندر. بہت ساری خصوصیات آپ کو جو ہے وہ اس کے اندر پڑھنے کو ملیں گی. آپ نے جس حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زبان پر حق جاری ہوتا ہے, تو یہ بھی یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا کہ ایک خصوصیت ہے کہ آپ جو فرمایا کرتے تھے وہی بات ہو جایا کرتی تھی. اور یہ بھی تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بات کا مشورہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے تو قرآن حکیم میں اس کی تائید نازل ہوا. اور ایسا بھی ہوا کہ جن الفاظ کے ساتھ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں کچھ عرض کیا, یعنی ہی انہی الفاظ کے ساتھ قرآن پاک کی آیات کا نزول ہوا. کیا بات ہے, کیا اب وہ جب ہم قبول اسلام کا آپ کا واقعہ ہم بیان کر رہے تھے تو ایک بات میرے ذہن کے اندر اس وقت بھی آئی تھی. تفسیر کبیر میں حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ وہ جو ایک مفصل واقعہ بیان ہوا کہ کیا ہم جو ہے وہ حق پر نہیں ہیں, تو اس موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور حسبک اللہ و انا, محبوب اللہ کافی ہے اور عمر جیسا غلام آپ کو کافی ہے. یہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم دیکھیں اپنی خود نمائی یا اپنی خصوصیات کو بیان کرنا بسا اوقات جو ہے نا معیوب لگ رہا ہوتا ہے, لیکن جب اسلام کی حمایت میں آنا ہو اور اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہو تو پھر اپنے آپ کو یوں پیش کیا جائے گا کہ میں ہوں نا, میں حاضر ہوں اپنی جان قربان کرنے کے لیے. تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ حسبک اللہ و انا, بے عین ہی اسی کی تائید قرآن کے اندر نازل ہوئی. ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. سبحان اللہ, اے پیارے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کافی ہے اور آپ کی اتباع کرنے والے مومنین آپ کو کافی ہیں. گویا مدد الہی اور نصرت الہی کی جو مجسم صورت ہے وہ عمر کی صورت میں آ چکی ہے, لہٰذا محبوب اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے, بس اب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید آ چکی ہے. تو یہ وہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان فرمایا کرتے تھے بے عینی اسی کے مطابق قرآن پاک کی آیات کا نزول ہوا کرتا تھا, آپ کی زبان پر حق جاری تھا. رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ابن عمر سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور قلب پر حق کو جاری فرما دیا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اس حق گوئی کا صدقہ ہمیں بھی حق بولنے کی, سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز کچھ تیار ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. میرا نام محمد زین اتاری ہے. میرا نام محمد یوسف اتاری ہے. میرا نام محمد طیب اتاری ہے. آج ہم آپ کو سوتے وقت کی دعا سنائیں گے. اللہم بسمک اموت و احیا. اللہم بسمک اموت و احیا. آج میں آپ لوگ سونے کی دعا سنانے والا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم بسمک اموت و احیا. میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا نام محبوب الحسن ہے. میں آج آپ کو سونے کی دعا سناؤں گا. اللہم بسمک اموت و احیا. میرا نام محمد احمد ہے. میں آج المدینہ میں پڑھتا ہوں. میں واقعہ میں رہتا ہوں. میں آج آپ کو سونے سے پہلے کی دعا سناؤں گا. اللہم بسمک اموت و احیا. میرا نام شان ہے. میں جب کوتا سے بولا میں آپ کو سونے کی دعا سنا. اللہم بسمک اموت و احیا. میرا نام مصطفیٰ ہے. آج میں آپ کو سونے کی دعا پڑھاؤں گا. اللہم بسمک اموت و احیا. اللہم بسمک اموت و احیا. اللہم بسمک اموت و احیا. میرا نام سیدہ محمود بخاری ہے. رات کو سونے کی دعا. اللہم بسمک اموت و احیا. میں اسلام آباد سے عمر اتاری بات کر رہا ہوں.
میں آج آپ کو سونے کی دعا سناؤں گا. اللہم بسمک اموت و احیا. دعوت اسلامی زندہ باد. اللہم بسمک اموت و احیا. اللہم بسمک اموت و احیا. میرا نام محمد الیاس اختاری ہے. میرے والد صاحب کا نام محمد اختر اختاری ہے. میں پنجاب کے شہر احمد پور شرقیہ میں رہتا ہوں. آج میں آپ کو سوتے وقت کی دعا سناؤں گا. اللہم بسمک اموت و احیا. دعوت اسلامی زندہ باد. میرا نام محمد ریحان اختاری ہے. میں میاں والی سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو سونے سے پہلے کی دعا سناؤں گا. اللہم بسمک اموت و احیا. اے اللہ میں تیرے نام سے سوتا ہوں, تیرے نام سے جاگتا ہوں. میرا نام دعا ہے. میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. میں آج آپ کو سونے کی دعا سناؤں گی. سونے کی دعا. اللہم بسمک اموت و احیا. سوتے وقت کی دعا. اللہم بسمک اموت و احیا. جزاک اللہ خیرا. میں آپ کو سونے سے پہلے کی دعا سناؤں گا. اللہم بسمک اموت و احیا. آج میں آپ کو سونے سے پہلے کی دعا سناؤں گا. اللہم بسمک اموت و احیا. جزاک اللہ خیرا. میرا نام حرم فاطمہ ہے. میں کڑیا والے سے بات کر رہی ہوں. میں آپ کو سوتے وقت کی دعا سناؤں گی. اللہم بسمک اموت و احیا. اللہم بسمک اموت و احیا. اللہم بسمک اموت و احیا. میرا نام نور فاطمہ ہے. میں لانڈے سے میں آج آپ کو سوتے وقت کی دعا سناؤں گی. اللہم بسمک اموت و احیا. ماشاء اللہ پیارے پیارے بچوں نے اچھی کوشش کی. کچھ بچوں کے تلفظ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ کچھ تلفظ درست نہیں ہے. پیارے بچوں کو کوشش کروائیں, درست تلفظ کے ساتھ دعائیں یاد کروائیں گے تو انشاءاللہ دیر پا یہ الفاظ یاد رہیں گے اور اچھے انداز میں کر سکیں گے. اچھا ایک یوں ہے کہ بڑا وہ کھینچ کے بچے ہیں نا چھوٹے, تو کھینچ کے میرا نام یہ بہت لمبا کر کے بیان کر رہے ہیں. تو اگر سمپل بیان کریں گے میرا نام ثاقب ہے, میں واقعن سے ہوں, یوں کر دیں تو میں مدینہ شریف سے ہوں. سبحان اللہ, اللہ پاک مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے. تو یوں کر کے اگر بیان کریں گے پیارے بچے تو یہ ٹائم بھی شورٹ ہوگا اور پھر وہ بہت لمبا نہیں ہوگا. میرا نام ثاقب ہے, میں مدینہ پاک سے ہوں, میں آپ کو سونے کی دعا سناؤں گا. یوں کر دیں آپ, تو یہ بڑا اچھا ہو جائے گا. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے, تمام بچوں کو برکتیں عطا فرمائے, خوشیاں نصیب فرمائے اللہ پاک, اور بار بار مکہ مدینے کی بعد حاضری بھی اللہ پاک عطا فرمائے. ٹاپک ہمارا سیرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہا ہے. میں چاہوں گا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کمال ایمان ہے اس کو بیان کریں, اور انشاءاللہ آپ کے بیان کے بعد ہم جو کل کا جو سبق ہوگا انشاءاللہ ہم اس کی طرف آئیں گے. جی حدیث پاک ہے, بخاری و مسلم متفق علیہ حدیث پاک ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک مرتبہ سو رہا تھا تو خواب میں دیکھا کہ مجھ پر کچھ لوگ پیش کیے جا رہے ہیں اور مجھ کو دکھائے جا رہے ہیں, وہ سب کرتے پہنے ہوئے ہیں, اور جن میں سے کچھ لوگوں کے کرتے ایسے تھے جو صرف سینے تک تھے, بعض لوگوں کے کرتے اس سے بھی نیچے تھے. پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا گیا, جو ان کا کرتا جو ہے وہ اتنا لمبا تھا کہ وہ زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلتے تھے. تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دین, یعنی کہ دین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کتنا تھا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا زہد و تقوی اور آپ کے دین کتنا کمال تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے وہ جو کرتا ہے اس کو تعبیر فرمایا دین کے ساتھ. یعنی جتنا بڑا کرتا تھا اتنا بہترین اور اتنا زیادہ ایمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب منور کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کل کا سبق کیا ہوگا جو بچے ویڈیو بنا کر بھیجیں گے غلام محی الدین بھائی سے سنیں گے انشاءاللہ. جی غلام محی الدین بھائی. جی کل کا سبق ہے جاگتے وقت کی دعا. سو کر اٹھتے ہیں تو پھر یہ دعا پڑھی جاتی ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. سبحان اللہ. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. ترجمہ. سب خوبیاں اللہ پاک کے لیے جس نے ہمیں موت یعنی نیند کے بعد حیات یعنی بیداری عطا فرمائی اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. اللہ پاک سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک آج کا یہ پروگرام بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
دوران سلسلہ اگر ہم سے کوئی دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر کوئی غلطی سرزد ہوگی، اللہ پاک سے معافی کے خواستگار ہیں، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ السلام کی طرف۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکاتا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے عادات پہ شیدا سفر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم ایمان متقی کا، غوث اعظم ایمان متقی کا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے